ویلکم بیک اور خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی آفیشیل ویب سائٹ سے آرمی چیف اور ان کے خاندان کے خلاف باتیں کی گئیں۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ظاہر خیال کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ جس ٹولے نے 9 مئی کو ملک میں قدر مچایا، آج وہی نئے ہتھ کنڈوں سے پاکستان کے خلاف وارداتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے مفادات کو بچانے کے لیے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ خطے میں امن ہوگا تو ترقی اور خوشحالی آئے گی۔ شہباز شریف نے کہا کہ جرمنی اور دیگر جگہوں پر سفارتخانوں پر حملے افسوسناک ہیں، یہ افسوسناک واقعات ہیں۔ سفارتخانوں کی حفاظت یقینی بنانا ہمارا فرض ہے۔ وزارت داخلہ کی کاوشوں سے ویزا رجیم میں مثبت تبدیلی لائیں گے۔ وزیراعظم نے کہا کہ جن ممالک سے ویزا فیس نہیں لی جاتی ان کی تعداد 126 ہو چکی ہے۔ ویزا پالیسی میں نرمی سے پاکستان باہر سے آنے والوں کے لیے پرکشش ملک بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ باہر سے آنے والوں کے لیے 24 گھنٹے کے لیے اندر سہولت فراہم کی جائے گی۔ 126 ممالک سے آنے والے سیاحوں تاجروں سے ویزا فیس نہیں لی جائے گی۔ ملک میں بڑے پیمانے پر معاشی سرگرمیوں میں تیزی آئے گی۔ ویزا پالیسی سے متعلق کابینہ منظوری دے گی۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین میں انسانیت سوز مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ 40,000 فلسطینی بہن بھائی اور بزرگ شہید کیے جا چکے ہیں۔ فلسطین میں ڈھائے جانے والے مظالم کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، اہم معاملات پر غور کیا گیا۔ کابینہ اجلاس میں 126 ممالک کے لیے ڈیجیٹل ویزا دینے کی منظوری دی گئی۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں پی ٹی آئی پر پابندی عائد کرنے کا معاملہ زیر غور نہیں آیا۔ اجلاس میں وزارت داخلہ کی سمری منظور کر لی گئی۔ اجلاس میں ای سی ایس ایکٹ کے تحت خصوصی عدالتوں کے قیام کی منظوری دی گئی۔ وفاقی کابینہ نے پاکستان اور ڈنمارک کے درمیان ایم او یوز پر دستخط بھی کیے۔ کابینہ اجلاس میں سابق صدر عارف الوی، بانی پی ٹی آئی اور قاسم سوری پر آرٹیکل 6 لگانے کا معاملہ بھی زیر غور نہیں آیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں مختلف معاملات پر غور کیا گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ جب بھی مارشل اللہ کا خطرہ ہو، عدالتیں کھلی رہنی چاہیے۔ انہوں نے نیو یارک سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میموگیٹ کا معاملہ ایسا نہیں تھا جسے سپریم کورٹ اٹھاتی۔ منتخب وزیراعظم کو عہدے سے ہٹانا سپریم کورٹ کا کام نہیں۔ کہا سوئس حکام کو خط نہ لکھنے پر وزیراعظم کو عہدے سے ہٹانا غلط تھا کیونکہ صدر زرداری کو آئینی استثناء حاصل تھا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ جج جانتا ہے کہ اسے اپنے فیصلوں پر کیسے عمل کروانا ہے۔ ہم فیصلوں کی وجہ سے سوشل میڈیا پر ٹرول کیا جاتا ہے، میرے خلاف بدترین پروپیگنڈا کیا گیا، میرے بچوں کی تصویریں اور پرسنل ڈیٹا لیک کیا گیا، لیکن چیلنجز جج کے لیے اسٹیٹ ہیں۔ جج کو تنقید سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے بطور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ 9 اپریل کی رات عدالت کھولنے کے فیصلے کا بھی دفاع کیا۔ کہا ایک ٹی وی چینل پر مارشل لا لگانے کی باتیں کی جا رہی تھیں۔ جب بھی مارشل لا کا خطرہ ہو، عدالتیں کھلی رہنی چاہیے۔ ایم کیو پاکستان کے سینئر رہنما مصطفیٰ کمال نے بجلی کی تقسیم کے لیے مزید کمپنیوں کو لائسنس دینے کا مطالبہ کر دیا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ 30,000 میگا واٹ بجلی کی ڈیمانڈ ہے اور ہمارے پاس 43,000 میگا واٹ بجلی بنانے کی صلاحیت ہے۔ اس کے باوجود 17 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ کے باوجود بجلی کی بھاری بل آتے ہیں۔ پورے ریجن میں 6 سینٹ فی یونٹ بجلی کی قیمت ہے، ہمارے یہاں 16 سینٹ قیمت ہے۔ بجلی بلوں کے معاملے پر چیئرمین نیپرا سے ملاقات کی ہے۔ نیپرا سے کہا کہ الیکٹرک کے ٹیرف کا اعلان کیا جائے، جہاں بلوں کی ادائیگی ہو رہی ہے وہاں لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے۔ مصطفیٰ کمال نے مزید کہا کہ نیپرا سے الیکٹرک کے ٹیرف کا اعلان کیا جائے۔ ملک میں چینی کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ شوگر ملز مالکان نے بجٹ میں 15 روپے فی کلو ڈیوٹی کے بعد چینی کی قیمت بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ ایسوسی ایشن نے کہا کہ ایکس مل قیمت 140 کے بجائے 150 روپے فی کلو مقرر کی جائے۔ شوگر مل ایسوسی ایشن نے 8.5 لاکھ میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کی اجازت بھی مانگ لی۔ کہا فوری طور پر 5 لاکھ میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے دی جائے۔ ملز ایسوسی ایشن نے آئندہ ستمبر میں مزید 3.5 لاکھ میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کی تجویز بھی دی۔ 5 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے سے $30 کروڑ زر مبادلہ حاصل ہونے کا تخمینہ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ شوگر ایڈوائزری بورڈ چینی برآمد کرنے سے متعلق آئندہ اجلاس میں غور کرے گا۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ کام کو سپورٹ کرتے ہیں، پاکستان کے ساتھ تعاون کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ امریکی سفیر پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور امریکہ شراکت داری اور تعاون کی طویل تاریخ رکھتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کی قدر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال دونوں ممالک کے درمیان تجارت $9 ارب سے تجاوز کر گئی۔ ہم منگلا ڈیم کو نئے ٹربائن کے ساتھ اپ گریڈ کر رہے ہیں اور $250 ملین کی سرمایہ کاری سے صاف پانی کی فراہمی کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ بلوم نے مزید کہا کہ شعبہ تعلیم اور اکیڈمک پروگرام میں $20 ملین کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں، مستقبل میں بھی سرمایہ کاری کریں گے۔ امریکی سفیر نے کہا کہ خیال کیا جاتا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات کا محور سیکیورٹی مسائل ہے، مگر ایسا ہرگز نہیں ہے۔
वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर बानी PTI माफ़ी मांग कर सियासी धारे का हिस्सा बन जाते हैं तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है। वज़ीर दिफा ने एक निजी TV के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI का एहतजाजी कॉल का बयान माफ़ी मांगने की तरफ पहला कदम है। बानी PTI बड़े शातिर आदमी हैं। उन्होंने कहा कि बानी PTI इक़्तिदार में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी मिन्नतों तरलों की इब्तिदा हुई है। ये इक़्तिदार में आने के लिए पाँव भी पड़ जाएगा, मगर अब उस पर एतबार करने वाला कोई नहीं। दुनिया जानती है कि जिना हाउस पर लोग किसके कहने पर गए। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा, बानी PTI इक़्तिदार के बगैर नहीं रह सकते, उनसे किसी भी बात की तवक्को नहीं कर सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी और सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों के लिए 35 खवातीन के नामों की फहरिस्तें तैयार कर ली हैं। कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए तहरीक इंसाफ ने 14 नाम फाइनल कर लिए हैं। इन खवातीन अरकान के नाम फाइनल किए गए हैं। इनमें आलिया हमजा, रुबीना शाहीन, समाविया ताहिर, फरखंदा कोकब, रुबीना जमील, रेहाना डार, खदीजा शाह, डॉक्टर नौशीन हामिद, राबिया चीमा और फिरदौस रेहाना का नाम भी फहरिस्त में शामिल है। पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त में डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद, तैयबा राजा, नाहिद न्याज, आबदा राजा, सायरा रजा, अजरा नसीम, कुर्बान फातमा और फराह आगा का नाम शामिल है। इसके अलावा फिरदौस राहाना, सादिया अयूब, आयशा भुट्टा, सारा अली सैयद भी फहरिस्त में शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जर्मनी के सफ़ीर अल्फ्रेड गरनास ने मुलाकात की है। मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन और टेक्निकल एजुकेशन में ताउन पर गुफ्तगू हुई। मरीम नवाज ने फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमला करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन को सराहा। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मरीम नवाज ने कहा, जर्मनी वाक़ई में मुलव्वस अफराद को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। उम्मीद है मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। जर्मनी के सफ़ीर अल्फ्रेड ने पंजाब के साथ बाहमी ताल्लुकात मजबूत बनाने का अज़्म का अदा किया। मरीम नवाज ने जर्मन सरमायाकारों को और कारोबारी इदारों को दरकार सहूलतों की फराहमी का यकीन दिलाया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि नौजवानों को मार्केट के तकाज़ों को पूरा करने वाली स्किल से आरास्ता करना चाहते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि वफाक की जानिब से अली मोइन गंडापुर ने जो कहा जाता है वो करते हैं। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वफाक जब भी वज़ीर आला को बुलाता है वो अच्छे बच्चे की तरह आ जाते हैं, वफाक के तमाम इजलासों में शिरकत करते हैं। उन्होंने कहा कि अली मोइन गंडापुर नौकरी बचाने के लिए वफाक के खिलाफ बयान देते हैं। उनको अडियाला में बताना पड़ता है वफाक के खिलाफ लड़ रहा हूँ। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि KP हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट तैयार नहीं कर रहा, कभी नहीं चाहूँगा कि सियासी यतीम सियासी शहीद बन जाएँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में महाज आराई नहीं, सूबे में गवर्नर राज कायम करना जमहूरी अमल नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमन अमान से मुतल्लिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इक़दाम तसल्ली बख्श नहीं। कराची में सुबह सवेरे बूंदाबांदी और बारिश, शहर का मौसम खुशगवार हो गया। स्याह बादलों के डेरे, समंदरी हवाएं चलने लगीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मतलब जुज़वी अबरालूद रहने का इम्कान है, जबकि शाम या रात में बूंदाबांदी और हल्की बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने बताया कि शहर का कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और आइंदा 24 घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने बताया कि हवा में नमी का तनासुब 82% है और समंदरी हवाएं 24 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।